یعنی زندگی کا کوئی شعبہ لے لے، زندگی کا کوئی پیشہ لے لے، زندگی کا کوئی کام لے لے، زندگی کا کوئی فرد لے لے، کوئی علاقہ لے لیں، اس کرۂ ارض پہ تمام انسانوں کے لیے سب سے بہتر پریکٹیکل عملی طور پہ جو نمونہ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ اب ہم ایک پہلو سے بات کریں گے۔ آج کل ٹائم کی بڑی اہمیت لوگ لیتے ہیں۔ آج کل گھڑیاں بھی ہے، کمپیوٹرائز سسٹم ہیں، ہم بلکہ سٹاپ واچیں سیکنڈ کے حصے بھی ہم ماپ لیتے ہیں، یعنی ڈیجیٹل کلاک آ چکے ہیں۔ تو جاپان اس وقت دنیا کی ترقی یافتہ قوم ہے جو بہت وقت کی پابندی کرتے ہیں، لیکن محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانہ میں گھڑی کا وجود نہیں تھا، جس سسٹم تھا ہی نہیں، اس زمانے میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سسٹم دیا، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ میڈ ہے، یعنی کیلکولیٹڈ ہے، ایک خاص مقدار کے مطابق ہے۔ مثلا تاریخوں کا تعین، وقت کا تعین، روزہ رکھنے کا ٹائم، روزہ کھولنے کا ٹائم۔ اب وقت کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک دو دھاری تلوار ہے۔ اب تلوار کا اگر کوئی صحیح استعمال کرے کہ تلوار دشمن کے مقابلے میں استعمال ہوتی ہے، تلوار جو ہے نقصان دہ چیزوں کو کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی جو تلوار کا صحیح استعمال ہے، بعین ہی وقت کا صحیح استعمال کیا ہے کہ بندہ اسے ضائع نہ کرے، اس کو صحیح سمت میں لگائے۔ اب تلوار کا مس یوز کیا ہے کہ بندہ اس کے غلط کام کرے۔ بعین ہی جیسے وہ تلوار اگر کسی اپنے پہ چلائیں گے، کسی اچھے کام پہ چلائیں گے، اسے بھی کاٹ دے گی۔ جیسے کہتے ہیں نا قانون اندھا ہوتا ہے، قانون کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہے، جج نے اس کا صحیح استعمال کرنا ہے، بعین ہی تلوار کو کیا پتا۔ اسی طریقے سے ٹائم اگر تو آپ صحیح استعمال کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں کامیاب ہوں گے، اگر نہیں کریں گے تو پھر ناکام۔ اب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے کہ آپ نے کیسے صحیح معنوں میں ٹائم کا استعمال کیا۔ اب اس کی موٹیویشن کے لیے، ٹائم کے صحیح استعمال کے لیے، لوگوں سے کے اندر سے سستی کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ جو صف اول میں نماز پڑھے گا وہ دوسروں سے اعلیٰ ہے، پھر صف اول میں بھی جو دائیں طرف ہوگا وہ دوسروں سے اعلیٰ ہے، پھر اس طریقے سے جو بعد والی صفیں ہیں ان کا آپ نے بتایا۔ بعین ہی جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کی اہمیت بتائی۔ چلو ایک آدھ دن تو بندہ پڑھ لیتا ہے، پھر آپ نے کہا کہ جو 40 دن پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا، یعنی یہ ساری چیزیں سستی دور کرنے والی ہیں، یعنی ٹائم کی پابندی، الرٹ، اور پھر جو کام جتنے وقت میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، آج کی 21ویں صدی میں بھی شاید کوئی نہ کر سکے۔ مثلا آپ نے حج کے موقع پہ 100 اونٹ ذبح کیے ایک دن میں، اور دن کے بھی حصے میں آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے۔ کتنے بندوں نے؟ 2 نے۔ زیادہ آپ نے کیے، غالباً 70 آپ نے کیے، 30 حضرت علی نے کیے۔ اب آپ بتائیں ہم نے قربانی پہ 1 اونٹ ذبح کرنا ہو، 2 کرنے ہوں، ہمارا سارا دن لگ جاتا ہے۔ اب جو طریقہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آج سے صدیوں پہلے اونٹ ذبح کرنے کا بتا گئے، لیٹسٹ سائنس بھی اسی کی تائید کرتی ہے، اس سے بہتر طریقہ آیا ہی نہیں۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ اونٹ کو بٹھاؤ، اس کا ایک گھٹنا باندھ دو، باندھ کے اس کو کھڑا کر دو۔ اب وہ 3 ٹانگوں پہ کھڑا ہوگا،
بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اگلی دو ٹانگوں سے آگے جہاں جو مین نرو ہے جہاں پہ اس کے نا چھری نیزہ کوئی چیز مارو. اب جب لگے گا تو جانور کو تکلیف ہوگی. ویسے بھی اس کا آگے کو ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونے کی بنا پہ پہلے ہی فرنٹ سائیڈ پہ پریشر ہوگا, پھر وہ تھوڑا سا زور لگائے گا, زور لگانے سے خون تیزی سے بہہ جائے گا, جس کی بنا پہ کیا ہوگا کہ ہم نے خود یہ ذبح کر کے دیکھا ہے کہ 27 سیکنڈ میں اونٹ جو کھڑا تھا وہ زمین پہ گر گیا, سیکنڈوں میں, 27 سیکنڈ میں, اور اس کے بعد 3 منٹ سے پہلے وہ ٹھنڈا ہو گیا. اس سے تو برائلر کو زیادہ دیر لگ جاتی ہے, اتنا بڑا جانور. اور رسول اللہ علیہ وسلم نے بٹھا کے باندھ کے اونٹ کو ذبح کرنے سے منع فرمایا. یہ جو ہمارے ہاں نا جیسے گائے کو بیل کو ہم لٹا کے ذبح کرتے ہیں, بکرے کو, اس طریقے سے اونٹ کو بٹھا کے ذبح کرنے سے منع فرمایا. اس طریقے سے جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور کرنے والوں کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے, اور بندے بھی بہت چاہیے. اور جو ایک ٹانگ باندھ کے اس طریقے سے ہم نے, ایک بندے نے مہار پکڑی, ایک نے نیازہ مارا, وہ 2 بندوں نے ذبح کر لیا اونٹ. ایسے ہی وہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حج کے موقع پہ اونٹ جو لائن میں لگے ہوئے تھے ان کی ایک ایک ٹانگ باندھی ہوئی تھی, آپ تکبیر پڑھ کے نیزہ مارتے گئے, ان کو ذبح کرتے گئے. یعنی یہ ہے ٹائم کو مینج کرنا. ایسے ہی کوئی اور پہلو لے لے, اگر آپ کے صبح و شام کے اذکار دیکھیں, اگر آپ کے صبح و شام کے مقبولات دیکھیں, اگر آپ کی تہجد کی نماز کو دیکھیں, اگر آپ کی لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کو دیکھیں, پھر آپ کی جتنی بیگمات تھی ان کے ساتھ ڈیلنگ کو دیکھیں, شاید ہی کو بندہ یہ کام کر سکے. تو پھر آپ کہیں گے جی یہ تو وہ تو ہمارے ہاں کہہ دیتے ہیں, حالانکہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہی پیدا ہوئے, قریشی تھے, ہاشمی تھے, والد کا نام عبداللہ تھا, والدہ کا نام آمنہ تھا, ہم میں سے تھے. انسان پیدائشی طور پہ انسان تھے, لیکن شان کے لحاظ سے, مقام کے لحاظ سے وہ بہت اعلیٰ اور عرفہ تھی. آپ کی شان, آپ کا مقام فرشتوں سے بھی اعلیٰ تھا. اب آپ کوئی ایک اور پہلو لے لیں, جو تبدیلی آپ اپنی, یعنی آپ کو 40 سال کی زندگی میں نبوت ملی, 23 سالہ جو آپ کا دور تھا, جو انقلاب آپ نے اس میں لایا ہے یا جو تبدیلی آپ لے کے آئے ہیں, تو ایک شاعر کہتا ہے لکھن طریفاں دشمن بھی صداقت یا شرافت ایو جی ہوئے. یعنی نان مسلمز نے بھی سیرت پہ کتابیں لکھی ہیں, وہ بھی بے اختیار. مائیکل ہارٹ, اس نے دی ہنڈریڈز ایک کتاب لکھی ہے, 28 سال محنت کر کے لکھی, 28 سال کی ریسرچ کرنے کے بعد جب اس نے کتاب کے اندر پہلے نمبر پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا, تو یہود و نصارہ نے اعتراض کیا کہ تم تو خود مسلمان نہیں, تم ان کو لے کے آئے ہو. تو انہوں نے کہا کہ جو وہ چینج لے کے آئے تھے اتنے عرصے میں کوئی دنیا میں لایا ہے. ایسے ہی شاید میں نے پہلے بھی کسی دن آپ کے سامنے رکھی ہو, ایک بحریہ کا آفیسر تھا, تو وہ ایک مسلمان نوجوان سے کہنے لگا کہ میرے انڈر 40,000 لوگ کام کر رہے ہیں, میرے ایک حکم میں پہ 20 منٹ میں یا آدھے گھنٹے میں 40,000 لوگ لائن اپ ہو جاتے ہیں. یعنی میں آرڈر دوں ودن 20 منٹس 40,000 لوگ حاضر ہو جاتے ہیں. تو قدرتی وہ آج کل لائیو چیزیں چلتی ہیں, تو بیت اللہ کے اندر جماعت ہونے لگی تھی. وہ بچہ کہیں لیپ ٹاپ پہ بیٹھا تھا, اس نے نیٹ آن کیا, مکبر نے تکبیر کہی, جو ہی تکبیر کہی اس نے کہا کہ دیکھو, جب تکبیر کہی, تکبیر کے بعد لاکھوں لوگ لائن اپ ہو گئے. اب تکبیر کے بعد کتنا ٹائم لگا؟ اس نے کہا کہ یہ سارے لوگ عربی نہیں ہیں,
ان میں کوئی اردو، کوئی پنجابی، کوئی پشتو، کوئی سندھی، کوئی فرینچ، کوئی اور زبان جاننے والا ہے، لیکن یہ بندہ جو لیڈر تھا ان کا وہ بھی صدیوں پہلے گزر گیا. اس کا طریقہ، اس کا سسٹم اتنا سٹرانگ ہے کہ آج کتنے لمحوں میں کتنے لوگ لائن اپ ہو گئے ہیں. لیکن میرے بھائی، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، جس سے اللہ چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. یعنی ہر بندے کے یہ مقدر میں نہیں کہ جس کو یہ سمجھ آ جائے. ہمارے ہاں کیا ہے، کوئی ننگا ہو کے کہتا ہے جی میں ترقی کر گیا ہوں. اچھا، کوئی اور الٹی سیدھی بات پہ عمل کر کے کہتا ہے میں ترقی کر گیا ہوں. دیکھیے، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین سے اگر قومیں ترقی کرتی ہوتی تو یورپ کا فیملی سسٹم آج تباہ نہ ہوتا. ان کے بوڑھے اولڈ ایج سینٹروں میں کبھی نہ پلتے. جو وہاں پہ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، اکیلے تنہا ہے، تنہائی کا شکار ہے، ذہنی مریض بن رہے ہیں. دیکھیں، انسانوں کو جس نے عقل عطا کی ہے، سسٹم تو اس کا سٹرانگ ہے. اور دوسری بات میرے بھائی، دیکھیں، نفس، خواہشات جو ہے نا، جو بندہ خواہشات کو کنٹرول میں نہیں لاتا، خواہشات کو اپنے قابو میں نہیں لاتا اور وہ خواہشات کے شکنجے میں پھنس جاتا ہے، خواہشات اس پہ غلبہ حاصل کر لیتی ہیں، تو پھر میرے بھائی آپ نے کتنے نشئی کوڑا کرکٹ پہ پڑے نہیں دیکھے؟ کتنے نشئی اپنا خون نہیں سیل کرتے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو رب کو بھول گئے، رب نے ان کو ان کی اپنی ذات بھلا دی. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم رحمتک ارجوک، کہ اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، مجھے میرے نفس کے حوالے ایک آنکھ جھپنے کو کتنی دیر لگتی ہے، اتنی دیر کے لیے بھی نہ کرنا. اب نفس پہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے ٹریننگ میں کیا ہے؟ روزہ. طرح طرح کی چیزیں آگے پڑی ہیں، آپ نہیں کھا رہے، آپ اپنے نفس پہ قابو پا رہے ہیں. صبح تہجد کے لیے اٹھنا کہ بڑی پیاری نیند آئی ہوئی ہے، بستر چھوڑ کے سردی کے موسم میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا، کوئی دیکھ نہیں رہا، صرف اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ آوازیں دے رہا ہے. ڈاکٹر کے پاس ٹائم نہیں ملتا، سفارشیں کر کے لے لیں گے. کسی اور بڑے بندے کے پاس وہ جب مرضی کہے اس وقت چلے جائیں گے، چوری چھپے چلے جائیں گے. اللہ آوازیں دیتا ہے کہ ہے کوئی ضرورت مند، آئے میں اس کی ضرورت پوری کروں، ہے کوئی قرض دار میں اس کا قرض ادا کر دوں، ہے کوئی مریض میں اسے شفا دے دوں، کوئی ہے. تو یہ ہے کیا ہے کہ اس وقت اٹھنا اپنے نفس کے خلاف ہے. اب یہ دو چیزیں، ایک وقت کی پابندی اور دوسرا ہے کہ اپنے نفس کو لگام دینا. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو لگام دے لی، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پر جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ للچائی ہوئی نگاہوں سے تھوڑا سا کسی کو دنیا کی کسی، بے شک وہ اس میں بیٹھا پریشان ہی ہو، بے شک اس میں بیٹھا وہ پریشان ہی ہو، اور ہمیں دور کے ڈھول سہانے ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید پتہ نہیں اس کی. یہ ایک بھائی، ان کا 7 ایکڑ میں گھر، تو ایک دن ان کے ہم فوتگی ہوگی تو میں چلا گیا، پہلی دفعہ ان کے گھر میں انٹر ہوا. وہ اتنے خوش، کبھی مجھے اس کمرے میں کان میں ہمارے لیے یہ دعا کرنا، یہ پریشانی ہے، کبھی پکڑ کے ادھر لے جائیں ہمارے لیے یہ دعا کرنا، یہ پریشانی ہے، ہمارے لیے یہ کرنا، ہمیں یہ پریشانی ہے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا 7 ایکڑ میں گھر ہے اور اس کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں، شاید وہ بڑی مزے کی زندگی گزار رہا ہے. میرے بھائی، یہ سکون، یہ مزے انہی کو ہیں جن کا اللہ پہ ایمان مضبوط ہے.
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پکے ہیں. اور اسی لیے اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ بلا شبہ اللہ کے رسول کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ تو دو باتیں ہم نے رکھی. اب تیسری بات، موجودہ حالات میں، ان حالات میں ہم کیا کریں؟ دیکھیں، بندے کو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جو برکت ہے نا، برکت یہ اللہ کی طرف سے خاص رحمت والی چیز ہے، عنایت والی چیز ہے. جب چیزوں میں برکت نہیں ہوتی تو پھر میرے بھائی وہ چیزیں ہمارے لیے مسائل پیدا کرتی ہیں. لیکن ایک بندے کے پاس بہت مال ہے، اب کئی دفعہ وہ مال ہی اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. مثلا ایک بہت غریب آدمی ہے، آپ اس کو تحفے میں ہاتھی دے دیں. اب وہ کہے کہ ہاتھی تو مل گیا، وہ خود کھائے گا یا ہاتھی کو کھلائے گا؟ اس بیچارے کے لیے تو وہ ہاتھی مصیبت بن جائے گا. تو جب تک کسی کام میں برکت نہ ہو، اللہ کی طرف سے رحمت نہ ہو، تو وہ کام ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. اسی لیے میرے بھائی یہ صبح و شام کے اذکار، یہ نمازیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے. لیکن اب میرے بھائی کیا کریں؟ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ ہمیں ہے ان سے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا ہے کیا. دیکھیں، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہے ذات، ایک ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، ایک ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریات، افکار. ایک ذات ہے، ایک ہے آپ کا کردار، ایک ہے آپ کے عقائد اور نظریات. ذات کی حد تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. دوبارہ سنیں، آج کا مسلمان اس پہ ہی بڑا خوش ہے کہ میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتا ہوں، مجھے آپ کی ذات سے محبت ہے، میں آپ کی ذات کا احترام کرتا ہوں. آپ کی ذات کو مکے کے کافر بھی مانتے تھے. آپ کہیں گے کیا، کیوں، کیسے؟ جب آپ پیدا ہوئے، صوبیہ لونڈی تھی ابو لہب کی، اس نے جا کے جب خوشخبری دی، اس نے اسے آزاد کر دیا. پھر انہوں نے کیا کہا کہ آپ کی ذات کو کہ آپ اپنے نظریات چھوڑیں، آپ ہمیں ان برائیوں سے روکنا چھوڑیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں. یہ مکے والوں نے آفر دی تھی کہ نہیں؟ آپ کی ذات کو مانتے تھے کہ نہیں؟ پھر دوسری آفر انہوں نے یہ نہیں دی کہ جس عورت سے آپ چاہتے ہیں شادی کر دیتے ہیں. پھر جب آپ کو مکے سے نکالا، آپ کے سر کی قیمت رکھی، امانتیں کس کے پاس تھی؟ یعنی آپ کی ذات کے بارے میں کافروں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا. وہ آپ کے نظریات کو نہیں مانتے تھے، یعنی آپ والا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، اور جو کردار آپ کا تھا اس پہ نہیں عمل کرتے تھے. آج اس مسجد میں میں بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ بھی سوچیں آپ کا کردار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں کتنا فرق ہے. کسی کے سامنے نہیں جانے کی ضرورت. حدیث کے اندر آتا ہے کہ مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، یعنی جب بندہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ دکھا دیتا ہے کہ عبدالغفار تیرا چہرہ پہلے جیسا نہیں رہا، اب داڑھی میں سفید بال آ گئے ہیں بہت سارے، اب چہرے پہ جھریاں پڑ گئی ہیں، اب شوگر کی بنا پہ آپ کی رنگت بھی ویسی نہیں رہی. تو میرے بھائی یہ ہم اگر اپنا ہی انسان سے کریں تو ہم خود مانیں گے کہ ہمارے کردار میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تو پھر میرے بھائی آگے آ جائیں عقائد، نظریات. وہ تو میرے بھائی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، وہ تو ہم سوچتے ہی نہیں. بلکہ شیطان نے اتنا دھوکہ دیا، اتنا دھوکہ دیا کہ ان آپ کے نظریات کی خلاف ورزی کو ہم نے نیکی سمجھ لیا. دیکھیں دو گناہ ایسے ہیں، دو گناہ
جن کے دیکھنا شرابی وہ جب شراب پیتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. زانی جب زنا کرتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. چور جب چوری کر رہا ہوتا ہے اسے علم ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. لیکن شرک ایسا واحد گناہ ہے اور بدعت ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے کرنے والا انہیں عبادت سمجھتا ہے. دیکھیں نا جس کی اس کو سمجھ ہی نہیں. تو آج میرے بھائی کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے نا وہ نمونہ ہے. تو میں نے بات کی تھی کہ آپ کی ذات کو تو مکے کے کافر بھی مانتے تھے. دوسری بات میں نے کی کہ جیسا آپ کا کردار تھا وہ کردار پہ نہیں وہ عمل کرتے تھے. آج کا مسلمان بھی نہیں کرتا. اب تیسری ہے نظریات کی بات. دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں نے اسلام لانے سے پہلے منت مانی تھی کہ فلاں جگہ ایک جانور ذبح کروں گا. آپ نے پوچھا وہ جگہ کسی شرکیہ کام کے لیے مشہور تو نہیں؟ کہتے نہیں. آپ نے فرمایا وہ دن؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا پھر کر لے. اگر کوئی کام جائز ہے لیکن اس کی مشابہت کسی غلط کام کے ساتھ پائی جاتی ہے تو وہ نہیں. اور یہ بھی جان لے کہ ہم منتیں بڑی مانتے ہیں. دو طرح کی منتیں ہوتی ہیں، ایک جائز ایک ناجائز. جو جائز منت بھی ہے یہ ماننا جائز ہے، افضل نہیں. دوبارہ سنیں، جو منت ماننا جائز ہے نا یہ اعلیٰ نہیں، یہ عرفہ نہیں، یہ پسندیدہ نہیں، یہ صرف جائز ہے. آپ کیسے؟ یا اللہ میرا یہ کام کر دے میں 100 نفل پڑھوں گا. کیا میں اس قابل ہوں کہ اللہ کے ساتھ شرط لگاؤں کہ میرا کام کر تو پھر میں 100 نفل پڑھوں گا؟ اگر اللہ نہ کام کرے تو پھر میں نے نفل نہیں پڑھنے. کیا میں اللہ کو باؤنڈ کر رہا ہوں؟ اور بھائی نفل پڑھ کے دعا مانگے کہ یا اللہ میری توبہ میرا یہ کام کر دے. جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. یعنی یہ منت ماننا جائز ہے، اعلیٰ نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں. اب رہی بات کچھ تو ویسے ناجائز ہے. اب کیا ہے؟ دیکھیں کچھ باتیں ایسی ہیں صحابہ کرام یہ تو کہتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. کہ دفعہ آپ سوال کرتے تو وہ کہہ دیتے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے ساتھ نبی کا ہارٹ لائن یعنی وحی کے ذریعے ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے، عام بندوں کا نہیں ہوتا. اس لیے جو انبیاء کا علم ہوتا ہے کسی دوسرے کا ہو ہی نہیں سکتا. اس بنا پہ کہہ دیتے تھے. لیکن ایک دفعہ ایک صحابی نے آپ کے سامنے، کئی حدیثوں میں یہ بات آئی، انہوں نے کہہ دیا کہ جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہے. آپ کے سامنے آپ نے فرمایا تو مجھے اللہ کا شریک بناتا ہے؟ تجھے کہنا چاہیے جیسے اکیلا اللہ چاہے. ہاں ایک بات ہے قرآن و حدیث میں جو جائز ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، تو وہ تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ کہیں کہ یہ کام اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے. اللہ کے رسول بھی چاہتے ہیں کہ ساری امت اچھے کام کرے. لیکن جو کام کرنا ہے وہ صرف کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. طریقہ کس کا ہے؟ اور یاد رکھیں جتنا مرضی اچھا کام ہو، جتنا مرضی اچھا کام ہو، اگر محمدی طریقے کے مطابق نہیں تو میرے بھائی آپ مجرم ہیں. جیسے 1000 کا نوٹ، 5000 کا نوٹ کاغذ ہے لیکن اس کے اوپر گورنمنٹ کی سٹیمپ ہے. آپ اس سے اعلیٰ کاغذ لے آئیں، آپ اس سے قیمتی کاغذ لے آئیں اور اس کو 5000 نوٹ کی جگہ چلائیں، آپ مجرم ہیں، مجرم. دیکھیں سجدہ عبادت ہے. سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے. یہ اللہ کے سامنے گرنے والی سب سے عاجزی والی چیز کیا ہے؟ سجدہ. آپ کہیں کہ ابھی جو جمعے کی نماز ہم پڑھیں گے ہم 2 کی بجائے 6 سجدے کریں گے، 7 کریں گے، باقی مسجدوں والوں سے ہم آگے جانا چاہتے ہیں. اور بھئی ہم عابد نہیں کہلائیں گے، ہم باغی ہو جائیں گے، باغی.
کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، 2 سے زائد سیدوں پہ محمدی مہر نہیں، آپ کی سنت سے ثابت نہیں، تو اس لیے کام خواہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، خالصاً اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اور آخری بات میرے بھائی، ٹائم ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ اللہ نے مکے والوں میں، ان پڑھوں میں ایک رسول پیدا کیا، اس کا طریقہ اس زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے، تمام خطوں کے لیے، تمام علاقوں کے لیے، تمام قوموں کے لیے نمونہ ہے اور ہر جگہ ویلڈ بھی ہے۔ دیکھیں چیزیں آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں، چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں، واللہ جو سائنس ترقی کر رہی ہے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی افادیت، اہمیت ہمارے سامنے زیادہ واضح ہو رہی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے، غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔